ان کھوٹے سکوں نے پاکستان کو امریکی سامراج کا اڈا بنا دیا کہ یہ ظلم کا نظام ہمارا استحصال کر رہا ہے، ہمارے وسائل پر قابض ہے، ہماری دھرتی پر قابض ہے۔ پاکستان کے تمام وسائل کے اوپر، تمام ریسورسز کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر ایک مٹھی بھر اقلیتی طبقے کا قبضہ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل، صدق اللہ العظیم۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے۔ ریسپیکٹڈ ممبران ورکنگ بیورو، انتہائی قابل احترام حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ تمام معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پاکستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں سے یونائٹڈ پاکستان کے یوم تاسیس پر ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے۔ میرے قابل احترام سامعین، پاکستان ہم 22 کروڑ عوام کا وطن ہے، ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں، اس کی جڑوں میں ہمارے اسلاف کی ان گنت قربانیاں اور لہو معجزن ہے، اس کی مٹی کے اندر ہمارے پرکھوں کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ اس کرۂ ارضی پر ہماری پہلی اور آخری جائے پناہ ہے۔ یہ مادر وطن جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مادر وطن ہے، اس کی زرخیز زمینیں، لہلہاتے کھیت، گنگناتی ندیاں، میٹھے چشمے، بل کھاتے ہوئے دریا، نیلگوں سمندر، وسیع و عریض صحرا اور پرشکوہ استادہ پہاڑ، یہ ہم 22 کروڑ عوام کا اس پر ناقابل تنسیق حق بنتا ہے۔ اس کے وسائل پر، اس کے کھیتوں پر، اس کے کھلیانوں پر، اس کی فیکٹریوں اور ملوں پر، اس کے پیداوار کے اوپر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 74 سالوں سے آج اس سال ہم پاکستان کی جب گولڈن جوبلی بنانے جا رہے ہیں، تو اس وقت تک جو پورا عرصہ گزرا ہے، ہم پوری تاریخ پر نظر دوڑائیں تو لمحہ موجود تک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے تمام وسائل کے اوپر، تمام ریسورسز کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر ایک مٹھی بھر اقلیتی طبقے کا قبضہ ہے، اور پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام غربت، جہالت، افلاس، پسماندگی اور ذلت کی اتھا گہرائیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ کیوں میرے قابل احترام احباب؟ اس لیے کہ پہلے دن سے ہی پاکستان کے اوپر جو طبقہ مسلط ہوا، اس کے لیے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میری جیب کے سارے سکے کھوٹے ہیں۔ وہ کھوٹے سکے کون تھے؟ وہ کھوٹے سکے وہی لوگ تھے جو برطانوی استعمار کے بر صغیر پر قبضے کے دور میں، یہاں پر ہماری غلامی کے دور میں، وہ اس کے ایجنٹ تھے، اس کے اہلکار تھے، اور اس کے سینے میں اس نے ان کو سرمایہ دار بنایا، جاگیردار بنایا، بیوروکریٹ بنایا، جرنیل بنایا، جج بنایا۔ یہی کھوٹے سکے آج 75 سالوں کے بعد بھی چہرے بدل بدل کر نسل در نسل ہماری قوم کی گردنوں کے اوپر مسلط ہیں، اور اس کے نتیجے میں 22 کروڑ عوام وہ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں۔ غربت، جہالت، افلاس اور پسماندگی اس کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ اور اس طبقے نے یہاں پر کون سا نظام قائم کیا؟ یہاں پر سرمایہ داریت، گماشتہ سرمایہ داریت جو امریکی سامراجیت کی ایجنٹ اور اہلکار تھی، وہ سرمایہ داری نظام
جس نے پوری دنیا میں تباہی اور بربادی برپا کی، اس کو یہاں پر مسلط کیا. جبکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ میں ایسی مملکت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کے عدل، مساوات، خوشحالی، امن اور ترقی کے اصولوں کی تجربہ گاہ ہوگی، بجائے اس کے کہ ان ذرّی اصولوں کے مطابق اس مملکت کی تشکیل ہوتی. ان کھوٹے سکوں نے پاکستان کو امریکی سامراج کا اڈا بنا دیا اور یہاں کی قوم کے اوپر امریکی غلامی مسلط کر دی جو آج تک مسلط ہے. اسی طبقے نے یہاں پر تمام تر وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہاں کی پارلیمنٹ، یہاں کی عدلیہ، یہاں کا قانون، یہاں کے ججز اور یہاں کا میڈیا، یہ سب کے سب اسی محدود اقلیتی طبقے، اس کے مفادات کے محافظ ہیں اور عوام کا یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو میرے قابل احترام احباب، یہ پوری 75 سالوں کی تاریخ ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسی طبقے نے 60 کی دہائی میں بدلہ میں زمانہ سیٹوں اسنٹوں کے معاہدوں میں اگریمنٹ کر کے پاکستان کو ریجن سے کاٹ کر امریکی غلامی میں مبتلا کیا، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کو امریکی سامراج نے افغانستان میں اپنے دشمن کے خلاف استعمال کیا، جس کے راکھ سے پاکستان اور اس خطے کی سرزمین پر کیا برآمد ہوا؟ بنیاد پرستی، انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت اور منشیات فروشی، جو ہماری نوجوان نسل کو آج تباہ برباد کر رہی ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے پورے ملک کے اندر آج بے چینی ہے، آج تقسیم ہے، نفرت ہے، تشدد ہے، خوف ہے. اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ اس سسٹم کے تحت یہاں جو سیاسی ڈھانچہ قائم ہوا 74 سالوں سے، آدھے سے زیادہ عرصہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی گردنوں کے اوپر فوجی بوجھ مسلط رہا، اور باقی جو آدھا عرصہ ہے اس میں بھی لولی رنگلی نام نہاد جمہوریت یہاں پر اس کا تجربہ کیا گیا. یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ موروثی، شخصی اور خاندانی جماعتیں ہیں جو اس سسٹم اور سرمایہ‌داری نظام کے مفادات کی محافظ ہیں. یہاں کی مذہبی جماعتیں وہ فرقہ واریت اور تشدد اور دہشت گردی کے مرتکب اس نظام کو تحفظ دینے والی قوتیں ہیں. ان سب کا اکٹھ ہے اور ان کا واحد 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ڈیوائیڈ اینڈ رول رکھا جائے. ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے سے ان کو مسلسل تقسیم کر کے رکھا جائے تاکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام باشعور ہو کر، منظم ہو کر اس باطل نظام کے خلاف انقلاب نہ برپا کر سکیں. میرے قابل احترام احباب، سوال یہ ہے کہ کیا یہ ذلت، غلامی اور پستی ہمارا مقدر ہے؟ کیا اس سرمایہ‌داری نظام کو اور امریکی سامراجیت کو کوئی الوہی سند حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اکھاڑ کر نہیں پھینکا جا سکتا؟ کیا دنیا کی دیگر اقوام نے اپنے ممالک کے اندر موجود سرمایہ‌داری اور سامراجی نظام اس کا تسلط انقلاب کے ذریعے اکھاڑ پھینکا یا نہیں پھینکا؟ اگر ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں. نہ ہی غلامی، غربت، جہالت اور پستی نہ ہی ہمارا مقدر ہے، اور نہ ہی اس سرمایہ‌داری نظام کو اور سامراجیت کو کوئی الوہی سند حاصل ہے. اگر الوہی سند حاصل ہوتی تو ماضی قریب کے اندر روس کے اندر، ایران کے اندر، کیوبا کے اندر عظیم انقلابات کے ذریعے سے سامراجیت اور استعماریت کا بوریا بستر لپیٹ نہ دیا جاتا. یہ انقلابات اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سرمایہ‌داریت، اس سامراجیت کو کوئی الوہی سند حاصل نہیں ہے. بس ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ نوجوان اس چیز کا شعور حاصل کریں کہ یہ ظلم کا نظام ہمارا استحصال کر رہا ہے، ہمارے وسائل پر قابض ہے، ہماری دھرتی پر قابض ہے. یہ باطل نظام، اس کو جب تک ہم جڑوں سے اکھاڑ کر نہیں پھینکیں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح تاریکی کے دور میں رہیں گی، اور پھر یہ غلامی کا عمل بڑھتا ہی چلا جائے گا. اس کو ہمارا عمل ہی بدل سکتا ہے. تو میرے قابل احترام احباب، اسی ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یہاں پر ہم اس چیز کو اگر دیکھیں کہ پاکستان کے سماج کے اندر جو سسٹم غالب ہے، اس نے جان بوجھ کر یہاں پر ایک ایسی سوچ کریٹ کی ہے، ایک ایسا نیریٹو بلڈ اپ کیا ہے
کہ جس کی وجہ سے ہمارے عوام کا اور ہمارے نام نہاد لیڈران کا بھی جو ورلڈ ویو ہے وہ انتہائی سطحی ہے، وہ تنگ نظری پر مبنی ہے، انڈیویجولزم پر مبنی ہے، عامیانہ ہے اور توہمات اور توہم پرستی سے اٹا پڑا ہوا ہے، جس کا آج کے دور کے اندر کوئی گزر نہیں ہے، جس کی بنیاد پر آج کوئی بھی سماج ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، دنیا کی اقوام کے اندر قیادت کی لائق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یمن اور صومالیہ سے بھی پست درجے پر چوتھا گھٹیا ترین پاسپورٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے عالمی سطح پر۔ کس وجہ سے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا پاکستان کے 22 کروڑ عوام ذمہ دار ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا ذمہ دار وہی طبقہ ہے جو گزشتہ 74 سالوں سے پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط ہے، اور اسی طبقے کی پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان دنیا کے اندر تنہا ہے، ریجن میں تنہا ہے اور داخلی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے۔ تو انہی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یونائٹڈ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یونائٹڈ پاکستان اس لیے ایک نئی انقلابی جماعت کے طور پر انٹروڈیوس کروانی پڑی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کی ساری سیاسی جماعتیں وہ اسی سسٹم کی محافظ ہیں، وہ شخصی ہیں، وہ موروثی ہیں، وہ خاندانی جماعتیں ہیں۔ یہاں کی مذہبی جماعتیں ان کا بھی یہی حال ہے، اور وہ بھی یہاں پر تقسیم انسانیت کو پروان چڑھاتی ہیں، اور یہ سب مشترکہ طور پر سٹیک ہولڈر ہیں اس ظلم کے نظام کی۔ اس لیے ان سے الگ رہتے ہوئے ایک نئی طرز کی سیاسی انقلابی جماعت کی بنیاد پاکستان کے ان نوجوانوں نے رکھی جو شاہ سید احمد رائے پوری کی طویل عرصے تک تربیت میں رہے، اور آج یہ پاکستان کے اندر یونائٹڈ پاکستان کشمیر اور پاکستان کے طول و عرض میں ایک بڑھتی ہوئی قوت ہے، اور فیوچر صرف اور صرف یونائٹڈ پاکستان کا ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کیا ہے؟ یونائٹڈ پاکستان بنیادی طور پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سیکولر، سوشلسٹ، ڈیموکریٹک، نیشنل ڈیموکریٹک اور ڈیموکریٹک انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد پر گامزن سیاسی انقلابی جماعت ہے، اور اس کے لیے اس کی ساری تشکیل جمہوری بنیادوں پر، ڈیموکریٹک سینٹرلزم کی بنیاد پر، اداروں کی بالادستی کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے جو اجتماعی دانش کو بروکار لا کر اس کی بنیاد پر اس کی ساری ٹاپ ٹو باٹم تشکیل ہے۔ یہ پاکستان کی ایک نئی پارٹی ہے، نئی طرز کی پارٹی ہے، جہاں پر آنے والے نوجوان ان کی صلاحیتوں کو انسانیت اور قوم کی تعمیر کے لیے جلا بخشی جاتی ہے۔ یہاں پر دیگر جماعتوں کی طرح نوجوانوں کو نعرے بازی کے لیے یا پھر لیڈروں کے مفادات پورے کرنے کے لیے، ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں تھمائی جاتی، ان کے ہاتھوں میں تشدد کے اوزار نہیں تھمائے جاتے، ان کو نفرت کا سبق نہیں دیا جاتا، بلکہ یونائٹڈ پاکستان کی آئیڈیالوجی انسانیت کی وحدت کی آئیڈیالوجی ہے، اور اس کے تحت جو نوجوان یہاں آتے ہیں ان کو یہ شعور دیا جاتا ہے کہ آپ نے کل انسانیت کی خیرخواہی کی سوچ لے کر چلنا ہے، انسان دوستی کی سوچ لے کر چلنا ہے، اور معاشرے سے ظلم سے نفرت کی سوچ لے کر چلنا ہے، اور مذہب، رنگ، نسل، جنس، فرقہ اور قومیت کی بنیاد پر انسانیت میں ڈسکریمنیشن کی ہر دیوار کو گرانا ہے، انسانیت کے اندر انٹیگریشن پیدا کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے قابل احترام سامعین، یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، اس پاکستان کی نئی ابھرتی ہوئی سیاسی انقلابی پارٹی کے دست و بازو بنیں، اس لیے کہ یاد رکھیں اس سسٹم کا غلبہ جو یہاں پر 74 سالوں سے ہے، وہ اس سسٹم کے اوپر قبضہ آرگنائزیشن کی وجہ سے، تنظیم کی وجہ سے، اس کا توڑ بھی تنظیم کی طاقت ہے، نظریے کی طاقت ہے، شعور کی طاقت ہے۔ اس کی تیاری کے لیے یہ پلیٹ فارم پاکستان کے نوجوانوں نے بنایا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ انقلاب اور یہ تبدیلی یہ ہمیشہ معاشروں میں نوجوان ہی لایا کرتے ہیں۔ نوجوان قیادت ہی معاشرے کی تبدیل وہ تقدیر کو بدلا کرتی ہے۔ جس معاشرے کے نوجوان بے شعور ہوں، وہ فرقہ واریت کا شکار ہوں، ان کو کلاشنکوف کلچر اور منشیات فروشی میں لگا دیا گیا ہو، وہ قوم بانجھ ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر پھر اسی طریقے سے سرمایہ دار، جاگیردار اور وڈیرے حکمرانی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، اپنی صلاحیتوں کو قوم اور انسانیت کے حق میں بروکار لانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں۔
میرے قابل احترام دوستو، یونائٹڈ پاکستان کی آئیڈیالوجی شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر ہے، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اس کی روح سے وحدت انسانیت کی وحدت یہ بنیادی نظریہ ہے شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کی روح سے۔ اب وحدت انسانیت انسانی معاشرے میں قائم رہے، یہی عدل ہے۔ اسی عدل کے لیے اللہ نے کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اسی عدل کے لیے اللہ نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء آئے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو کتابیں دے کر بھیجی، اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا کیا تھا؟ انسانیت کے اندر عدل قائم کرنا۔ تو عدل کا قیام، عدل کیسے قائم ہوگا؟ وحدت انسانیت پر مبنی سماج ہوگا تو عدل قائم ہوگا۔ اگر کسی معاشرے میں بڑے خوشنما ٹائٹلز ہیں، بڑے خوشنما نعرے ہیں، لیکن زمینی حقیقت، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہاں تقسیم انسانیت ہے، وہاں فرقہ واریت ہے، وہاں معاشی طبقات ہیں، وہاں پر عدل نہیں ہے، وہاں پر ظلم ہے۔ اس لیے عدل کو پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ آیا اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر وحدت انسانیت، انٹیگریشن یہ پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر نہیں پیدا ہوئی تو ہر مقدس ٹائٹل بھی وہ ظلم کا ہی ایک لبادہ ہے۔ تو اس لیے آج کے مشین ایج کے تقاضوں کے مطابق جو وحدت انسانیت ہے وہ کیسے قائم ہوگی؟ میرے قابل احترام احباب، وحدت انسانیت آج کے دور میں کہ جس کے نتیجے میں عدل قائم ہو، وہ آج اپنا اظہار جدید ترین پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز میں وہ اپنا اظہار امام انقلاب عبداللہ سندھی کی تعبیرات اور تشریحات کے مطابق سماج میں اور ریاست کی سطح پر وحدت انسانیت تب قائم ہوگی جب سیکولرزم کی بنیاد پر سماج اور ریاست کی تشکیل ہو، اور اس کی روح سے بنا امتیاز مذہب، زبان، رنگ، نسل، جنس اور قومیت کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سماجی تشکیل ہو، تو تبھی معاشرے کے اندر وحدت انسانیت قائم ہوگی، اور تبھی انسانی معاشرہ عدل سے ہمکنار ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ٹائٹل جو بھی ہے وہ جمہوریت ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ خلافت ہے، کوئی بھی عنوان ہے، اگر اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ڈسکریمنیشن ہے، تقسیم انسانیت ہے، اور معاشرتی تشکیل میں انسانوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر تقسیم ہے، تو وہ مقدس ٹائٹل سب کے سب وہ باطل ہیں، وہ عدل نہیں ہے، وہ وحدت انسانیت نہیں ہے۔ اسی طرح معیشت میں عدل کیسے قائم ہوگا؟ آج کے مشین ایج کے تقاضوں کے مطابق معیشت میں عدل قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر معاشی تشکیل ہو، اور اس کے لیے امام انقلاب عبداللہ سندھی فرماتے ہیں کہ آج معیشت کے اندر عدل صرف اور صرف سوشلزم کے ذریعے قائم ہوگا، باقی کسی ٹائٹل سے عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ باقی یا تو سرمایہ داریت ہے یا جاگیرداریت ہے، خواہ وہ کسی بھی خوشنما نام سے ہو، خواہ وہ اسلامک بینکاری کے نام سے ہو، خواہ وہ سرمایہ دار جمہوریت کے نام سے ہو، خواہ وہ لبرل ڈیموکریسی کے نام سے ہو، خواہ وہ سوشل ڈیموکریسی کے نام سے ہو، کسی بھی ٹائٹل سے ہو، اس کی تہوں کے اندر ظلم کار فرما ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے آخری نتیجے میں وہ سرمایہ داریت کی ہے، وہ کیپٹلزم ہی ہے۔ تو معیشت میں عدل آج کے دور میں، معیشت کے اندر عدل سوشلزم کے بغیر میرے قابل احترام احباب نافذ نہیں ہو سکتا، اور جب تک معیشت میں عدل نہیں ہوگا، یعنی کہ تمام معاشرے کے افراد کو معاشرے کے وسائل کے اوپر یکساں طور پر رائٹ نہیں ملے گا، تو قابل احترام احباب وحدت انسانیت قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے قومی تشکیل کس آئیڈیالوجی پر ہوگی تو جس کے نتیجے میں اس قوم کے اندر وحدت، یونٹی پیدا ہوگی، وہ نظریہ ہے نیشنلزم۔ نیشنلزم کیا ہے؟ کہ ایک دھرتی پر رہنے والے انسان جو صدیوں سے اس پر آباد ہیں، جو مختلف مذاہب کے ہیں، مختلف زبانوں کے ہیں، مختلف نسلوں کے ہیں، ان کا مختلف بیک گراؤنڈ ہے،
لیکن ایک دھرتی پر رہتے ہیں، ان کا ایک ثقافت ہے، ان کی ایک زبان ہے، تو وہ سب کے سب سن آف سوئل ہیں، وہ سب کے سب اس دھرتی کے بیٹے ہیں۔ ان کے درمیان مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر تقسیم یہ ظلم ہے۔ اس لیے جس بھی عنوان سے یہ نظام قائم ہوگا وہ ظلم ہوگا، وہ وحدت انسانیت نہیں ہوگا، وہ عدل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر قومی تشکیل عدل پر کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں سماج میں وحدت انسانیت قائم ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر قومی تشکیل نیشنلزم کی بنیاد پر ہو۔ اسی طریقے سے فیڈریشن کی تشکیل کہ جس میں فیڈریشن میں بسنے والی تمام اکائیاں وہ اس چیز کو ان کو گارنٹی حاصل ہو کہ ان کے تشخص کو تسلیم کیا جا رہا ہے، وسائل پر تصرف کے ان کے بنیادی حق کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ برابری کی بنیاد پر، آزادانہ اور والنٹری بنیادوں پر، رضاکارانہ طور پر وہ فیڈریشن کی تشکیل میں شریک ہوں۔ تو اس عنوان کو نیشنل ڈیموکریسی، قومی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ قومی جمہوریت کے بغیر فیڈریشن کی سطح پر عدل قائم نہیں ہو سکتا، فیڈریشن کی اقوام کے اندر انٹیگریشن پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس کے بغیر جو بھی عنوان ہوگا وہ عنوان کسی بھی مقدس ٹائٹل سے ہو، میرے دوستو، وہ عدل نہیں ہے، وہ ظلم ہے، وہ تقسیم انسانیت ہے۔ اس لیے اگر ہم نے فیڈریشن کی سطح پر عدل قائم کرنا ہے، وحدت انسانیت کو قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے قومی جمہوریت کی بنیاد پر فیڈریشن کی تشکیل کرنی ہوگی۔ تو یہ بنیادی آئیڈیالوجی ہے شاہ ولی اللہ کی۔ اور پھر اسی طرح سے یاد رکھیں آج کے دور کے اندر وہی ورلڈ ویو انسانیت کے لیے قابل قبول ہے، کسی بھی سماج کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جو آج کے عہد کی تمام تر سائنسی ایجادات، اختراعات، ترقیات، ٹیکنالوجی اور اس کے نتائج و ثمرات کی بنیاد پر فلسفیانہ اساس کا حامل ہو، اس کی بنیاد پر، اس کا فلسفہ ریشنلزم کی بنیاد پر ہو، لاجک کی بنیاد پر ہو، منطق کی بنیاد پر ہو۔ شاہ ولی اللہ کی فلسفی عہد حاضر کی تمام سائنسی ایجادات و انکشافات اور اس کے نتائج و ثمرات کو اپنے جلو میں لیے ہوئے ہیں، اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ریشنلزم کی بنیاد پر ہے، جس کے نتیجے میں ہم نوجوانوں کو وہ سوچ دیتے ہیں کہ وہ اس ریشنلزم کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر وہ اپروچ اختیار کریں، وہ ورلڈ ویو اپنائیں کہ جو آج ساری دنیا کے لیے قابل قبول ہو، اور ساری دنیا انسانیت اس ورلڈ ویو کو اپنے لیے لائق تقلید سمجھے، اور اس کے نتیجے میں ساری انسانیت کے اندر ہارمنی ہو، امن ہو، وحدت ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو، اور انسانیت اجتماعی طور پر ترقی کرے۔ تو میرے قابل احترام احباب، یہ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر یہ آئیڈیالوجی امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟ میرے دوستو، اس کے لیے واحد راستہ جو شاہ ولی اللہ نے تجویز کیا، فک و کلی نظام، کہ اس باطل گماشتہ سرمایہ داری اور سامراجی نظام کو انقلاب کے ذریعے سے جڑوں سے اکھاڑ کر پھر اس کے متبادل کے طور پر اس آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اس کے لیے جماعت ناگزیر ہے، اس کے لیے پارٹی ناگزیر ہے، جس کی آئیڈیالوجی کرسٹل کلیئر ہو، جس کی تشکیل دراجاتی بنیادوں پر ہو، اور جس کی جڑیں عوام کے اندر ہو۔ اور یاد رکھیں پاکستان میں مختلف گروہیتیں، مختلف طبقات وہ الگ الگ بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں بٹ کر وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں مزدوروں کے نام پر، کہیں تاجروں کے نام پر، کہیں کسانوں کے نام پر، کہیں وکلاء کے نام پر، کہیں نوجوانوں کے نام پر، کہیں طلباء کے نام پر، اسی طریقے سے کہیں خواتین کے نام پر، الگ الگ تحریکیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس سے نتیجہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر اس سسٹم کو بدلنا ہے تو پاکستان کی وفاق پاکستان میں بسنے والی چاروں اکائیوں، پنجاب، سندھ، پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر، یہاں کی ان اکائیوں اور یہاں میں بسنے والے تمام محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں، طلباء، خواتین اور مرد بلا امتیاز مل کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس سسٹم کے خلاف شعوری جدوجہد کریں گے تو تبھی اس سسٹم کو اکھاڑ پھینکیں گے، ورنہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے سے ہم اپنی طاقت ضائع کریں گے اور یہ سسٹم طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیں پاکستان کا سب سے بنیادی مسئلہ یہ سسٹم ہی کا مسئلہ ہے۔
یہ سرمایہ کا مسئلہ ہے. تمام حقوق اسی وجہ سے سلب ہیں, تمام مسائل اسی وجہ سے ہیں. اس لیے جب تک آپ جڑ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے, بنیاد کو تبدیل نہیں کریں گے, تو جزوی اور سامنی چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. تو انہی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سارے کے سارے اس وقت پاکستان میں جو سینیریو بنا ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کتنے تجربات ہوئے, جمہوریت بھی رہی ہے, آمریت بھی رہی ہے, اور پھر موجودہ جو تبدیلی کے دعوے دار حکومت آئی تھی, اس سے عوام نے, یوتھ نے بہت بڑی توقعات رکھی تھی, لیکن 3.5 سال گزرنے کے بعد یہ تجربہ بھی ناکام ہو گیا ہے. کیوں ناکام ہوا؟ یاد رکھیں, اسی لیے ناکام ہوا کہ ود ان سسٹم رہتے ہوئے اس نظام میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس نظام کے اقتدار کی کرسی پر اگر فرشتہ بھی لا کر بٹھائیں گے, وہ بھی کل اسی طریقے سے یا کہ بھاگنے پر مجبور ہوگا کہ اس سسٹم کو چینج نہیں کیا جا سکتا اندر سے رہ کر. اس لیے یاد رکھیں, اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہمیں وہی اس حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے اختیار کی تھی. آپ دیکھیں کہ جب سردار مکہ نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, تو پھر ایک بڑا وار کیا اور 3 ترغیبات دی کہ ایک وفد بھیجا کہ جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ اگر عرب کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. یاد رکھیں, اس دور کے اندر بادشاہت مطلق العنان ہوتی تھی. آج کے نام نہاد جو سیاسی تبدیلی کے دعوے دار ہیں, ان کی طرح خدا نخواستہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوچا کہ چلو ٹھیک ہے جی, میں امین بھی ہوں, صادق بھی ہوں. صادق و امین تو سب مانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں اقتدار, مجھے پیشکش ہو رہی ہے بادشاہت کی, میں بادشاہت قبول کر لیتا ہوں, تو بادشاہ بننے کے بعد پھر میں پورے سسٹم کو ٹھیک کر لوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوئی, اگر دولت چاہیے, پورے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں. اگر عورت چاہیے تو عرب کی حسین و جمیل دوشیزہ آپ کی شادی میں لاتے ہیں. یہ سب سے بڑے وار ہوتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت کا مقصد ہی فرمایا کہ حلقہ کسرا فلا کسرا بادا وہ حلقہ قیصر فلا قیصر بادا, کہ میری بعثت کا مقصد کیسر و کسرا کے نظاموں کو اکھاڑنا ہے, ان کے تاج, ان کے تخت اپنے پدموں کی ٹھکر کے نہیں رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیشکش ہوئی کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں, ہم بادشاہ بنا دیں گے. آپ کو دولت چاہیے, ہم دولت دیتے ہیں. آپ کو حسین و جمیل عورت چاہیے, ہم وہ آپ کے نکاح میں لاتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تاریخ میں تمام انقلابی جماعتوں کے لیے وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے والے الفاظ جو قیامت تک کے لیے اسوہ ہیں اور معیار ہیں کہ اگر کسی معاشرے کے اندر ظلم کا نظام قائم ہو تو اس کے اندر جا کر اصلاح کا سوچنا تک بھی نہیں کہ اس کے اندر سے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران مکہ کو جواب دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند پہ آ کر رکھ دو, میں تب بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. مشن کیا ہے؟ حلقہ کسرا فلا کسرا بادا, وہ حلقہ قیصر فلا قیصر بادا, کہ میں قیصر و کسرا کے نظاموں کو جڑوں سے اکھاڑوں گا, اس سے کم پر کمپرومائز نہیں ہوگا. اس سے انسانیت کو رہنمائی یہ دی کہ جب ظلم کا نظام ہو, باطل نظام ہو, تو اس سے الگ رہ کر آپ کو جماعت بنانی ہوگی اور اس کے خلاف انقلاب لانا ہوگا. اسی پیروی میں شاہ ولی اللہ نے اپنے وقت کے باطل نظام کے لیے فک کل نظام کا نعرہ لگایا, اور وہی پیغام آج بھی جاری ہے. ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پابند پیروی کرنے کے پابند ہیں. اسی پیروی میں آج کے اس باطل نظام کے خلاف, اس سرمایہ نظام کے خلاف, اس ظلم کے نظام کے خلاف ہمارا بھی ایک ہی پیغام ہے, فک کل نظام. اس نظام کو بے قبول سے اکھاڑ دو. اگر اس نظام کی طرف سے ہمیں یہ پیشکش آتی ہے تو اگر یہ ایک آدمی سورج بھی رکھ لیں, دوسرے پہ چاند بھی رکھ لیں, ہم اس سسٹم کو بدلے بغیر نہیں رہیں گے. یہ پیغام آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جب جب انسانی معاشروں کے اندر ظلم کا نظام قائم ہوگا, پیغام یہی ہوگا کہ جب باطل نظام ہو تو اس کے خلاف انقلابی واحد راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. تو میرے قابل احترام احباب, اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام, یہاں کی ابھرتی ہوئی نوجوان نسل یہ کیوں کر انقلاب نہیں لا سکتی؟ اگر کیوبا کے نوجوان انقلاب لا سکتے ہیں, اگر ایک افیونی قوم چین
جس کو اسلت میں مبتلا کیا گیا تھا، وہ انقلاب لا سکتی ہے۔ اگر ایران کی قوم انقلاب لا سکتی ہے، اب اگر روس کے نوجوان انقلاب لا سکتے ہیں تو پاکستانی قوم اپاہج تو نہیں ہے، یہاں کا نوجوان اپاہج نہیں ہے، لیکن اس سسٹم نے نوجوان کو مایوس کیا ہے، ڈیموٹیویٹ کیا ہے، الجھایا ہوا ہے، تقسیم کا شکار کیا ہوا ہے، اور اس کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے سے اس کی پوٹینشیل کو مسلسل برباد کرنا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو بطور خاص ہمارا یہ پیغام ہے کہ جب تک آپ باشعور نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، منظم نہیں ہوں گے، تنظیم کی طاقت میں ڈریں گے نہیں، کارکن کے بجائے لیڈرشپ کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک اس معاشرے کی تقدیر بدل نہیں سکتی۔ اور یاد رکھیں کہ ظلم سہتے رہنا ہمارا مقدر نہیں ہے، یہ ہماری تقدیر میں نہیں لکھا گیا ہے، یہ ہماری بے عملی ہے، مایوسی ہے، ڈیموٹیویشن ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اب سے شکوہ تقدیر یزداں، اب سے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کریں، اپنے نظریے پر یقین رکھیں، اپنی جدوجہد پر یقین رکھیں، اپنے کردار کی تعمیر کریں، اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس ظلم کے باطل نظام کو انہی نوجوانوں کی طرح آپ بھی اکھاڑ پھینک سکتے ہیں جیسے باقی نوجوانوں نے اکھاڑا۔ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، قدرت کے اس نظام میں کوئی بات بھی ناممکن، مشکل اور بحال نہیں ہے، صرف انسان کے عمل کی ضرورت ہے۔ آپ عمل کریں، انقلاب آپ کی دہلیز پر۔ تو میرے قابل احترام احباب، یہ اس وقت پاکستان کے اندر جس قدر بھی بحران ہے، یہ تمام کا تمام بحران سمٹ کر لیڈرشپ کے بحران میں تبدیل ہو چکا ہے، انقلابی پارٹی کے بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کوئی لیڈرشپ، کوئی انقلابی پارٹی قومی منظرنامے پر آپ کو جس کے پاس ایک سی کمپریہنسو آئیڈیالوجی ہو نظر نہیں آئے گی سوائے یونائٹڈ پاکستان کی۔ اس لیے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں یونائٹڈ پاکستان ہی وہ بائنڈنگ فورس ہوگی جو وفاق پاکستان کی چاروں علاقائیوں کشمیر، گلگت اور بلتستان اور یہاں بسنے والے 22 کروڑ عوام کے درمیان بائنڈنگ فورس کے طور پر ناقابل تقسیم وحدت میں یہاں کے عوام کو پرو دے گی۔ پھر کوئی دجالی طاقت، کوئی شیطانی طاقت، کوئی فرعونی طاقت یہاں کے عوام کو تقسیم نہیں کر سکے گی، یہاں کے عوام کے وسائل پر شب خون نہیں مار سکے گی، یہاں کے عوام کا استحصال نہیں کر سکے گی، اور یہ یونائٹڈ پاکستان ہر ظلم، ہر جبر، ہر استحصال کے خلاف سیسا پرائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ اس لیے اگر آج پاکستان میں کوئی حقیقی معنوں میں ان مسائل کے حوالے سے سائنسی بنیادوں پر کمپریہنسو پروگرام کی حامل جماعت ہے، معقولیت کی بنیاد پر، کہ آج کا دور ہی معقولیت کا ہے، آج دنیا میں 2+2=4 کے اصول پر اپنی بات کہنے اور دوسروں کی بات سننے کا رواج ہے۔ اس بنیاد پر ریشنلزم کا جو دور ہے، کسی جماعت کے پاس ایسی آئیڈیالوجی کہ جو عصر حاضر کے تمام تر مسائل کو ایڈریس کرتی ہو، نوجوانوں کے سوالات کو ایڈریس کرتی ہو، اور اس کا کمپریہنسو اس کے پاس پیکیج ہو، واحد پلیٹ فارم یونائٹڈ پاکستان ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بے عملی کو، سستی کو، کوتاہی کو جھٹک دیں اور عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں کہ عمل ہی سے نظام کو آپ بدل سکتے ہیں، عمل ہی سے فرعونی طاقت سسٹم اس کو ہم جڑوں سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، یاد رکھیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو بھی اس سے پست ترین سماج دینے کے ذمہ دار ہوں گے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اسی طریقے سے نسل در نسل غلامی ہمارا مقدر ہے، اور ہم نے آنے والی نسلوں کو بھی اسی سماج کے حوالے کرنا ہے، یا پھر ہم نے اسٹیٹس کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ کا فیصلہ ہی اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی بنیاد ہوگا۔ تو اس لیے میرے قابل احترام نوجوان دوستو، یونائٹڈ پاکستان کشمیر اور کل پاکستان کی سطح پر بڑھتی ہوئی تنظیمی قوت، نظریاتی قوت، عصری اور شعوری تقاضوں سے لیس وہ واحد انقلابی جماعت ہے کہ جس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام شہری بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل، جنس، قومیت کے یونائٹڈ پاکستان کے تربیتی سسٹم کو اپنا کر یونٹ سے لے کر مرکز تک
سینٹرل پریزیڈنٹ تک وہ اس کے اہل بن سکتے ہیں، وہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی موروثی پارٹی نہیں ہے، کوئی شخصی پارٹی نہیں ہے۔ یہاں پر مسلمان، پاکستان میں بسنے والے ہندو، پاکستان میں بسنے والے عیسائی، پاکستان میں بسنے والے دیگر مذاہب کے لوگ، پاکستان میں بسنے والے مرد، پاکستان میں رہنے والی خواتین، وہ بلا امتیاز اس پارٹی میں آ کر ٹاپ ٹو باٹم ہر سطح پر وہ پریویل کر سکتی ہیں اپنی ایبلٹی کی بنیاد پر۔ ان کے راستے میں کوئی ڈسکریمنیشنری یہ کہ رولز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی ترقی کو روکا جا سکے۔ یہ واحد جماعت ہے۔ اسی طریقے سے یونائٹڈ پاکستان کی تاریخ کی واحد جماعت ہے کہ جس کی بنیاد کسی فرد واحد نے نہیں رکھی۔ اس لیے آج کوئی بھی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یونائٹڈ پاکستان کو اپنے سینگ پر اٹھایا ہوا ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کی بنیاد نوجوانوں کی ایک اجتماعیت نے رکھی ہے، اور وہی اجتماعیت ہی اس کی لیڈرشپ ہے، اور آگے بھی وہ اجتماعیت ہی لیڈرشپ ہوگی۔ یہ یونیک پارٹی ہے، ورنہ یہاں پر رات کو بندے کو خواب آتا ہے، دوسرے دن پارٹی بن جاتی ہے اور باقی سارے نعرے لگانے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، کسی جماعت کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے یونائٹڈ پاکستان کی جمہوری تاریخ کی دور کی اور تاریخ کی ایک اہم ترین جماعت اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہاں پارٹی کے اندر بھی باقاعدہ طور پر جمہوریت ہے۔ یہاں پر کوئی موروثی سلسلہ، کوئی فرد واحد کا سلسلہ نہیں ہے۔ ہر 4 سال بعد یونائٹڈ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، اور ان الیکشنوں کے ذریعے سے پارٹی ڈیموکریٹک سینٹرلزم پر کے اصول پر سینٹرل پریزیڈنٹ سے لے کر نیچے تک پھر یہ ہے کہ وہ تشکیل اس کی ہوتی ہے۔ کسی جماعت کے پاس آپ کو یہ سٹرکچر نہیں ملے گا۔ تو یہ پاکستان اور کشمیر کے اندر یہ واحد تنظیم ہے کہ جو اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، اپنے نظریاتی کیڈرز کی بنیاد پر، اجتماعی لیڈرشپ کی بنیاد پر، عوام کے اندر اپنی فوٹنگز کی بنیاد پر اور واضح اور دو ٹوک ویژن کی بنیاد پر پاکستان کے مسائل کا حل شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر اس سرمایداری نظام اور امریکی سامراجیت کے خلاف سیکولر اور سوشلسٹ انقلاب کو سمجھتی ہے، اور اسی کے اوپر ہماری جد و جہد جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس جد و جہد کو مزید تیز سے تیز کریں گے۔ اور آج کے اس اجتماع کی وساطت سے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم آنے والے وقت میں بہت جلد یہ نظارہ دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سیکولر اور سوشلسٹ انقلاب کا سورج طلوع ہوگا، جس کی روشنی ساری دنیا میں جائے۔ اس انقلاب کے فولادی قدموں کی چاپ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم نوجوان، یونائٹڈ پاکستان کے نوجوان، اپنے نظریے پر یقین کی وجہ سے، اپنی قوت عمل کی وجہ سے، اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے، اپنی تنظیمی طاقت کی وجہ سے اور عوام میں اپنی فوٹنگ کی وجہ سے یہ سیر رواں بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ عوام کا ٹاجے مارتا ہوا سمندر ہوگا، اس کے آگے یونائٹڈ پاکستان کی اجتماعی لیڈرشپ ہوگی، اور پھر اس کی پشت پر عوام کا سیر رواں جو ٹاجے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ جب وہ چل پڑے گا تو یہ سرمایہ دار، یہ کرپٹ جاگیردار، یہ کرپٹ بیوروکریسی، یہ کرپٹ جرنیل، یہ کرپٹ ججز، یہ سب کے سب خس و خاشاک کی طرح بیٹھ جائیں گے، اور صرف خالق خدا راج کرے گی، خالق خدا کی حکمرانی ہوگی۔ اس روشن مستقبل کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرنا ہے، اور پھر جو نیا سماج ہوگا وہ نفرتوں، وحشتوں اور یہ جو بربریتوں کا یہ سماج ہے، اس کو بدل کر مکمل طور پر نیا سماج ہوگا، جہاں پر امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، عدل ہوگا، انٹیگریشن ہوگی، وحدت ہوگی، ترقی ہوگی، سب انسانوں کے لیے برابر، یہ نہیں کہ محدود طبقے کے لیے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں کا معاشرے کے اندر غلبہ ہوگا، اعلیٰ ترین اخلاقیات پر معاشرے کی تعمیر ہوگی، اور یہ معاشرہ جنت ارضی کی مثل پیش کرے گا، اور اسی کی بنیاد پر پوری دنیا کے لیے اس کو ہم نے رول ماڈل بنانا ہے۔ یہ معاشرہ ہم ہی اپنے عمل سے تعمیر کر سکتے ہیں، باہر سے اگر کسی نے یہ تعمیر نہیں کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے قابل احترام سامعین، آپ کا کافی وقت لیا، آپ سے یہی گزارش ہے آخر میں ملتمس ہوں کہ اس نظریے، اس آئیڈیالوجی، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور جن بھی ریفرنسز سے آپ آئے ہیں آپ اس میں مزید جتنی بھی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہم لاجک پر یقین رکھتے ہیں، ڈسکشن پر یقین رکھتے ہیں، عقل اور منطق پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر نوجوانوں کی طاقت بنانے کے عمل میں ہم مصروف عمل ہیں۔ اور آئیے ہم سب اس عمل میں آگے بڑھیں تاکہ جلد از جلد اس سرمایداری نظام اور اس امریکی سامراجی غلبے کے خلاف ہم شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر عظیم سوشلسٹ انقلاب کا سورج طلوع کر سکیں۔
آخر میں انہی اشعار سے اجازت چاہوں گا. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو گے ہی وقت کا فرمان چلی.